کیا یہی وہ شخص ہے جو آپ کو مطلوب ہے؟ پاکستانی فوجی کمانڈوں نے ایک نوجوان کو اپنے شکنجے میں کس کر اس کا چہرہ امریکی FBI ایجنٹ کی جانب موڑتے ہوئے پوچھا۔ امریکی ایجنٹ نے فوراً جیب سے ایک تصویر نکالی اور اسے اس شخص کے قریب لایا جسے پاکستانی کمانڈوں نے دیوار سے لگا رکھا تھا۔ امریکی ایجنٹ نے اس نوجوان کی تیکھی آنکھوں، کان اور ناک کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی انگلیوں پر زخموں کے نشان چیک کیے اور آنکھوں کے گرد جلنے کے نشان بغور دیکھے۔ اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ حکام بالا امریکہ کو مطلوب ترین شخص کو گرفتار کر چکے تھے۔ در حقیقت رمزِ یوسف 11 ستمبر 2001 کو اسلامی شدت پسند تنظیم القاعدہ کے عالمی تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گرد حملوں کے اصل منصوبہ ساز تھے، جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ رمزِ یوسف نے 26 فروری 1993 کو ٹرک بم حملے کے ذریعے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرانے میں ناکامی پر اس عمارت کو طیارے کے ذریعے تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جسے 2001 میں القاعدہ کی مدد سے رمزِ یوسف کے ماموں خالد شیخ محمد نے تکمیل تک پہنچایا۔ امریکہ میں 26 فروری 1993 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بم حملے کے بعد رمزِ یوسف اپنے اصل نام عبدالباسط کریم پر بنے پاسپورٹ کے ذریعے امریکہ سے کراچی فرار ہوئے تھے، اور اس طرح امریکی انٹیلیجنس اداروں کو ان کی اصل شناخت کا پتہ لگ گیا تھا۔ شناخت پتہ چلنے کے بعد امریکہ نے پاکستانی حکومت سے رمزِ یوسف کی گرفتاری میں مدد کے لیے رابطہ کیا، اور اس وقت پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ایک ڈائریکٹر رحمان ملک کو رمزِ یوسف کی گرفتاری کا مشن سونپا گیا تھا۔ رحمان ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ بعد ازاں ہونے والی تحقیقات کے دوران FIA نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں رمزِ یوسف کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا تھا، مگر امریکی اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائی سے محض چند گھنٹے قبل رمزِ یوسف وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ان کی گرفتاری کا آپریشن ناکام ہوا۔ رمزِ یوسف کی گرفتاری کے متعلق معلومات ان کی گرفتاری سے محض 4 روز قبل ان کے قریبی ساتھی اشتیاق پارکر نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو فراہم کی تھیں، اور انتہائی مطلوب شدت پسند کی گرفتاری میں مدد دینے پر اشتیاق پارکر کو امریکی حکومت کی طرف سے رمزِ یوسف کی گرفتاری پر رکھا گیا 20 لاکھ امریکی ڈالرز کے انعام سے نوازا گیا۔ بعد ازاں سیکیورٹی کے پیش نظر اشتیاق پارکر، ان کی اہلیہ اور بچے کو امریکہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کی پاکستان کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی بعد میں شائع ہونے والی تحاریر کے مطابق رمزِ یوسف نے 1993 کے الیکشن سے قبل اور اس کے دوران 2 مرتبہ انہیں بے نظیر کو بم دھماکے میں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس میں وہ ناکام رہا تھا۔ اسی لیے رمزِ یوسف نے گرفتاری کے بعد تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستانی اداروں نے انہیں بے نظیر بھٹو پر ہونے والے حملوں کے سلسلوں میں گرفتار کیا تھا۔ اپنی گرفتاری کے وقت رمزِ یوسف اس بات سے بے خبر تھے کہ انہیں دراصل امریکی انٹیلیجنس کے اداروں کی خفیہ معلومات پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر رہی ہیں۔ گرفتاری کے بعد رمزِ یوسف کی امریکہ منتقلی پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن تھا کہ جس میں امریکی انٹیلیجنس اداروں نے اپنے ایک ایسے مجرم کو پاکستانی سرزمین سے گرفتار کر کے بغیر عدالتی کارروائی امریکہ منتقل کیا تھا، جو کہ ایک لحاظ سے پاکستانی شہری بھی تھا، اور جن کا پاکستان کے با اثر سیاسی مذہبی حلقوں کے ساتھ گہرا تعلق بھی تھا۔ امریکی شدت پسندی پر تحقیق کرنے والے مشہور فرانسیسی پروفیسر ولیور رائے کے مطابق رمزِ یوسف کو پاکستان میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک سنی فرقہ پرست تنظیم کے ارکان کی میزبانی حاصل تھی، جو ان کے ساتھ افغانستان میں ایک عسکری مرکز سے وابستہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ رمزِ یوسف کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو زمین بوس کرنے کے ابتدائی منصوبے کو سن 2001 میں کامیابی سے مکمل کرنے والے خالد شیخ محمد کو بھی سن 2003 میں پاکستان کی با اثر مذہبی سیاسی تنظیم کے ایک سرکردہ رہنما کے راولپنڈی میں واقع گھر سے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی توسط سے امریکی انٹیلیجنس اداروں نے گرفتار کیا تھا۔ اس سے رمزِ یوسف اور ان کے خاندان کا پاکستان کے مؤثر مذہبی سیاسی جماعتوں سے قربت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امریکی اہلکاروں کے پاکستانی دارالحکومت سے رمزِ یوسف کی گرفتار کر کے امریکہ لے جانے پر حکومت مخالف سیاسی اور خصوصاً مذہبی طبقے سے
وزیر اعظم بے نظیر کے متعلق شدید رد عمل آیا۔